وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھے محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت کیا. بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی طاعات و عبادات کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج کی اس تقریر کا جو موضوع ہے وہ ماہ مبارک رمضان اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بہت اہم موضوع ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے امام زمان کا کیا تعلق ہے، یا ماہ مبارک رمضان میں بیٹھ کر ہم امام زمان کی کیوں باتیں کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس طرح رمضان شہر اللہ ہے، امام زمان خلیفۃ اللہ ہے، جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان ربیع القرآن ہے. ہم نے حدیث پڑھی آپ کی خدمت میں: لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، یعنی ماہ مبارک رمضان بہار قرآن کا نام ہے. تو اسی طرح محافظ قرآن امام زمان ہے، یا یوں کہیے شریکت القرآن امام زمان ہے. یعنی بہت زیادہ رابطہ اور تناسب ماہ مبارک رمضان اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہے. چونکہ اگر آپ غور فرمائیے، پورے مہینوں کو اگر ایک طرف دیکھیے تو ماہ مبارک رمضان ایک طرف ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس ماہ مبارک رمضان میں جو سب سے اہم تاریخ ہے وہ شب قدر ہے، جسے آپ کہہ لیجئے رمضان کا دل. یعنی اگر مہینوں کا کوئی دل ہے تو ماہ مبارک کا کوئی دل ہے تو شب قدر. اور شب قدر ہے صرف امام زمان کی وجہ سے، وگرنہ شب قدر نہ رہے. یہ شب قدر جو شب قدر ہے امام زمان کی وجہ سے. چونکہ آپ غور فرمائیے، وہ قرآن کی آیت برابر ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ رکیے، ملائکہ اور روح برابر نازل ہوتے ہیں شب قدر میں. سب سے پہلا یہ سوال قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں جو ورڈ استعمال کیا ہے قرآن نے، تنزلو کا لفظ استعمال کیا ہے. عربی گرامر کے لحاظ سے یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع یعنی وہ فعل جو جاری ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک زمانے میں ہوا اور ختم ہو گیا. برابر اگر کوئی کام ہوتا رہے تو وہاں پر یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. اب قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اور روح اس شب قدر میں نازل ہوتے ہیں. یعنی نہ یہ کہ زمانے پیغمبر میں جو شب قدر تھی اسی وقت ملائکہ نازل ہوتے تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے ہر شب قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ ملائکہ اور روح نازل کہاں ہوتے ہیں؟ ہر جگہ تو ملائکہ اور روح نازل نہیں ہو سکتے.
ملائکہ اور روح الامین کے نازل ہونے کے لیے ایک دل کی ضرورت ہے، اور وہ دل سوائے خلیفۃ اللہ کے کوئی اور دل نہیں ہو سکتا جہاں ملائکہ اور روح نازل ہوں۔ لہٰذا یہ خود آئے کریمہ حتیٰ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرماتے ہیں جب ہمارے دشمنوں سے تمہیں بات کرنا ہو اور وجود امام زمان پر دلیل دینا ہو تو یہی آیت پڑھ کر ان کے سامنے بتاؤ۔ یہ تنزل الملائکۃ والروح کا معنی یہ لوگ کریں کہ ملائکہ ہر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں، کہاں نازل ہوتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں اس طرح مناظرہ کرو ان سے اور ان سے پوچھو کہ یہ ملائکہ نازل کہاں ہوتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کے لیے ایک مثال دیں جو ہم لوگوں کو بعد میں بھی سنتے ہیں، یہ پلین اگر فروٹ کرتا ہے اور لینڈ کرتا ہے تو ہر زمین پہ تو نہیں آتا، اس کے لیے خاص رن وے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر آنے کے بعد یہ لینڈ کرتا ہے۔ پس اگر ایک جہاز لینڈ کرنا چاہے تو ہر زمین پر نہیں آتا، تو ملائکہ جو نور ہیں، ملائکہ جو مجرد ہیں، وہ اگر نزول کرنا چاہیں تو کوئی دل نور ہو جہاں پر ملائکہ نزول کریں، اور اسی ذات کا نام امام زمان ہے، اسی ذات کا نام امام زمان ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیے گا، شب قدر ہے امام زمان کی وجہ سے۔ لہٰذا اب آئیے، اب ہمارا موضوع بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان اور امام زمان کیا مطلب ہے؟ ماہ مبارک رمضان اور امام زمان، تو سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کو سمجھا جائے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، اس کے بارے میں روایات اور احادیث کیا ہیں، اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس مہینے میں ایک جملہ کو انشاءاللہ کل اگر وقت رہا تو میں وضاحت کروں گا۔ رمضان المبارک در حقیقت تمرین ہے عصر ظہور میں زندگی گزارنے کی۔ عصر ظہور امام زمان میں زندگی گزارنا، یہ نہیں گزارنا ہے خوب کہیں پر پریکٹس ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ماہ مبارک رمضان در حقیقت عصر ظہور میں کیسے زندگی گزارو گے، اس کی تمرین کا نام ماہ مبارک رمضان ہے۔ خدا کوئی کام ناگہانی نہیں کرتا کہ نہیں چلو ایک بیگ آپ کو اس عالم سے اس عالم میں، حتیٰ قیامت میں لے جانے کے لیے بھی خدا نے تمہید باندھی ہے۔ یعنی جب آپ و ہم قیامت میں محشور ہوں گے، اللہ نے ناگہانی ہمیں قیامت میں لا کر نہیں کھڑا کر دینا ہے، بلکہ روایات میں ہے کہ 3 دن ہیں، ایک یوم رجعت، ایک یوم ظہور، ایک یوم قیامت۔ یوم ظہور بھی مقدمہ ہے قیامت کے لیے، یوم رجعت بھی مقدمہ ہے قیامت کے لیے، چونکہ ہم لوگ ظاہر سی بات ہے عدالت میں زندگی جینے کا سلیقہ بھی نہیں پتہ چلا ہے، اور قیامت ایک دم عدل کی جگہ ہے، وہاں ظلم تو ہونا نہیں ہے۔ ناگہانی اگر ہم قیامت میں چلے گئے تو ہم لوگ تو وہاں کا عدل برداشت بھی نہیں کر پائیں گے، تو اس کے لیے 2 زمانے رکھے گئے، ایک عصر ظہور کہ جب امام آئیں اور اس پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں، تمہیں عدل میں جینے کا سلیقہ پتہ چل جائے، تو اب جب قیامت میں آؤ گے تو عدل خداوندی کو ایکسیپٹ کرو گے بڑی آسانی سے۔ یعنی سارے کام جو ہوتے ہیں مقدمات کے تحت ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان در حقیقت تمرین کرائی جاتی ہے، در حقیقت ہماری پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ عصر ظہور میں تمہیں کیسے رہنا ہے۔ یہ واقعی عجیب مہینہ نہیں ہے جس مہینے میں ساری چیزیں آمادہ ہیں ہمیں انسان بنانے کے لیے، جس میں تمام چیزیں آمادہ ہیں ہمیں مومن بنانے کے لیے۔ یعنی ہر طرف سے ایک بہار معنویت ہے، یعنی آپ کے اور میرے وجود میں ایک معنویت آ جائے تاکہ امام زمان کے ساتھ چل سکوں۔ لیکن نعرے لگا کر امام زمان کو کہنا کہ نہیں مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی کبھار جس کے ساتھ آپ کو چلنا ہے اس سے اگر آپ کی میچنگ نہیں ہے نا، جس کو عربی میں کہتے ہیں سنخیت، یعنی ہمسن ہونا بہت ضروری ہے۔ 2 چیزیں جو ہمسن ہوں وہ ایک دوسرے کو بھاتی ہیں،
مثلا میں مثال دوں آپ کو، شاید بات اور آسان ہو جائے اور اس تمہید کے بعد میں اپنی گفتگو تک آؤں۔ یہ ہمارا سر ہماری گردن کے اوپر رکھا ہوا ہے، کب سے رکھا ہوا ہے؟ جب سے ہم پیدا ہوئے، کبھی بھی ہم نے سر کو الگ نہیں محسوس کیا۔ ابھی اسی سر کی جگہ 1 کلو تھیلی کا کوئی سامان آپ لا کر میرے سر پہ رکھ دیجئے، فوراً احساس ہوتا ہے کوئی چیز ہے جو نہیں ہونا چاہیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو تھیلی میں آپ نے وزن رکھا ہے یہ میرے جسم کے ساتھ سنخیت نہیں رکھتی۔ سر میرے جسم کے ساتھ سنخیت رکھتا ہے، لہذا رکھا رہے، کوئی حرج نہیں، اس کے ساتھ سوؤں گا بھی، بیٹھوں گا بھی، اٹھوں گا بھی، چونکہ ہم سنخ ہے۔ وہ تھیلی کا وزن جو آپ لا کر رکھو گے وہ غیر سنخ ہے۔ اگر یہاں تک بات واضح ہو جائے نا تو اب اس بات کو کہنا بہت آسان ہے۔ اگر امام کے ساتھ سنخیت میچ کرے ماموم کی تو امام کے ساتھ چلنا آسان ہے، اگر سنخیت میچ نہ کرے تو بیعت کر کے بھی بیعت توڑ دیتا ہے۔ سنخیت کیسے میچ کرے گی؟ وہ امام عادل، وہ امام جنہیں ظلم برداشت نہیں، وہ امام جنہیں حرام برداشت نہیں، وہ امام جو حدود الہی کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ امام جو حدود الہی اور احکام الہی کو جاری کرنے میں کسی کو نہیں پہچانتے کہ نہیں یہ ہیں تو یہ حکم الہی جاری نہیں کروں گا، یہ ہیں تو چلو یہ حکم الہی جاری کر دوں گا۔ یہ امام کا آپ انتظار کرو۔ حتیٰ میں نے روایت دیکھا، مولائے متقیان کے گھر میں ایک مہمان ہے، مہمان اچھی چیز ہے، حضرت کو انتظار رہتا تھا، مہمان کچھ دنوں تک تھا، 2-3 دنوں تک۔ اس کے بعد جب حضرت قضاوت کرنے گئے تو محل قضاوت میں جب حضرت بیٹھے تو دیکھے وہی مہمان جو آپ کا تھا وہ آیا۔ حضرت نے فرمایا تم یہاں کیسے؟ کہ مولا فیصلہ میرا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا آج کوئی حکم نہیں جاری کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے تم میری مہمانی سے نکلو، 2-3 دن یوں رہو، اس کے بعد فیصلہ کروں گا، چونکہ میں قاضی ہوں اور اگر تم میرے مہمان ہو تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں مرحلہ کہاں تک ہے، یعنی اجراء احکام الہیہ میں وہاں پر حتیٰ پیغمبر نے خود فرمایا انہو خشن فی ذات اللہ، علی حکم الہی کو جاری کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ ناراض ہو جاؤ گے، یہ غصہ ہو جائیں گے، وہ منہ پھلا لیں گے، نہیں، علی وہ نہیں ہے کہ جنہیں یہ پرواہ ہو کہ اگر میں نے حکم الہی جاری کیا تو یہ ناراض، وہ غصہ۔ وہ ہم لوگ جیسے لوگ تھوڑا بہت دیکھتے ہیں کہ کہیں اگلے سال بلائے جائیں نہ بلائے جائیں، حضرت تو نہیں فرماتے۔ حضرت کو تو حکم الہی جاری کرنا ہے، آپ ناراض ہو جاؤ، پوری قوم ناراض ہو جائے، لیکن جو حکم الہی اجرا کرنا ہے وہ حضرت کے لیے بہت اہم ہے۔ یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ماہ مبارک رمضان در حقیقت وہی تمرین ہے کہ کس طریقے سے آپ وقت کے امام کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ در حقیقت تھوڑی سی معنویت جب ہمارے وجود میں آئے گی تو قربت امام حاصل ہوگی۔ جتنی غلاظتیں ہوں گی اتنا دوریاں ہوں گی، جتنی یہ غلاظتیں کم ہوں گی اتنا نزدیکیاں ہوں گی۔ اور یہی ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ غور فرمائیے، خود قرآن مجید کی وہ آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بہت عجیب آیت ہے۔ ہم نے روزہ اس وجہ سے واجب کیا کہ تمہارے وجود کے اندر تقویٰ آ جائے، یعنی روزے کی انتہا، روزے کا مقصد، روزے کا ریزن کیا ہے کہ میرے اور آپ کے وجود میں تقویٰ آ جائے۔ اب تقوی کے مراحل ہیں، جس طریقے سے اس بلب کا ایک روشنی ہے، پھر ٹیوب لائٹ کی ایک روشنی ہے، 200 واٹ کا آپ لگا دو اس کی الگ روشنی ہے، اسی طرح تقوی بھی الگ الگ مرحلے کے ہیں۔ ایک تقوی نارمل ہے، پھر ایک اس سے اوپر، ایک اس سے اوپر۔ بہرکیف ماہ مبارک میں پوری کوشش کیا کرنا ہے کہ تقوی الہی حاصل ہو۔ تقوی یعنی ایک ایسی طاقت میرے وجود میں آ جائے جو مجھے محرمات خدا سے دور رکھے۔ جتنی دوری حرام سے ہوگی اتنا نزدیک میں امام زمان سے رہوں گا۔ اگر آپ ماہ مبارک رمضان کو دیکھیے نا، میں بھی وہ احادیث اور آیات و روایات پڑھوں
جہاں پر ماہ مبارک رمضان کا ہدف دیکھیے، ایک بہت ہی حسین حدیث ہے جو میں نے شاید گزشتہ میں بھی آپ کی خدمت میں پڑھا کہ پیغمبر نے صاف لفظوں میں ہمارے تقدس کے بارے میں باتیں کی ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا ہونے والا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہوا شہرن دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تم سب کو دعوت دی گئی ہے، کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کی جانب۔ اب میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، آپ امام کو کہتے ہو السلام علیکہ یا داعی اللہ، سلام ہو آپ پر اے خدا کی جانب دعوت دینے والے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر کوئی ماہ مبارک کو امام زمان سے متصل کر کے نہیں دیکھے گا تو شاید ماہ مبارک رمضان کی رونقوں کو نہیں لے پائے گا، کیونکہ داعی اللہ کون ہے؟ امام زمان ہے۔ آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں دعوت کس کی جانب دی جا رہی ہے؟ خدا کی جانب۔ پس وہ جو دعوت دے رہا ہے وہ امام زمان ہے، داعی اللہ آپ کہتے ہو۔ یہ داعی اللہ سے اگر وابستہ نہیں رہو گے تو وہ دعوت خدا آپ کو نصیب نہیں ہے۔ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، آپ کو دعوت دی گئی ہے، وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، آپ کو معزز بنایا گیا ہے، اتنا معزز بنا دیا گیا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، اعمالکم فیہ مقبول، دعاؤکم فیہ مستجاب، یعنی اتنی سب معنویت جمع ہے۔ بعض مقامات پر ہوتا ہے، دیکھیں حالات کبھی کبھار انسان کی زندگی میں بعض موقع آتے ہیں، اپنی زبان میں کہا جائے موقع آتے ہیں، فرصتیں آتی ہیں، ان سے اگر صحیح فائدہ نہیں اٹھایا گیا تو فرصتیں باقی تو نہیں رہتی ہیں۔ جوانی میں آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس ہوش ہے، آپ کے پاس انرجی ہے، یہ طاقت آپ کی 50 سال کی عمر میں تو نہیں باقی رہنے والی، یا اسی طرح جو پڑھنے کی عمر ہے، اس عمر میں جو آپ کے پاس فیسلٹیز ہے وہ آئندہ تو نہیں رہنے والا۔ بس موقعوں کو موقع جان کر ان سے صحیح استفادہ کرنے والے لوگ کامیاب کہلاتے ہیں، چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے دینی لحاظ سے۔ اگر موقع ہے اس سے صحیح فائدہ اٹھایا تو آپ سکسیس ہو، اگر موقع سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ موقع باقی نہیں رہے گا۔ جس طرح دنیاوی لحاظ سے مواقع آتے ہیں اور ان سے جو لوگ صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اسی طرح دینی لحاظ سے بھی موقع آتے ہیں۔ میں حدیث پڑھوں گا، پیغمبر فرماتے انا لربکم فی ایام حیاتکم نفحات، پیغمبر فرماتے تمہاری زندگی میں کبھی کبھی نسیم صبح چلتی، نفحات یعنی وہ معنوی ہوا تمہاری زندگی میں کیا ہے؟ چلتی ہے۔ تو ایسی صورت میں تم کیا کرو؟ الا فتعرضوا لہا، اپنے آپ کو اس ہوا کے حوالے کر دو، یعنی جو معنویت کی ہوا چل رہی ہو تو اس وقت خاموش نہ بیٹھو بلکہ اپنے وجود کو کیا کرو؟ اس ہوا کے حوالے کرو، تاکہ بندگی کا راستہ کیا ہو سکے؟ طے ہو سکے۔ اب یہاں پر اگر آپ غور فرمائیے، آج یہ ماہ مبارک رمضان، دن بھر الحمدللہ آپ حضرات قربتاً الی اللہ روزہ رکھتے ہو، ہر لمحے پر خدا کی آپ کی نظر ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، قرآن ہے، یہ معنویت کا بھرا ہوا ایک ماحول ہے۔ یہ ہوا نہیں چل رہی ہے، یہ ایک ہوا ہے جو ہوائے معنویت ہے۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ فتعرضوا لہا، میں اپنے آپ کو ماہ مبارک کے حوالے کر دوں۔ اب جب میں اس کے حوالے کروں گا تو یہ ماہ مبارک مجھے کیا کرے گا؟ میرے امام سے قریب کرے گا۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں، اگر ماہ مبارک میں آپ کو بتاؤں علامات کہ ماہ مبارک میں جو روزہ رکھا ہوں میں نے، یا جو میں نے عبادتیں کی ہیں، یہ صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ماہ مبارک کے بعد آپ کے دل میں امام زمان کو لے کر محبت جذبہ جاگ جائے تو سمجھیے گا رمضان میں سفر صحیح طے ہوا تھا۔ اگر کچھ فرق نہیں آتا تو سمجھیے گا میں نے ابھی فتعرضوا لہا نہیں کہا، یعنی اپنے آپ کو ماہ مبارک کے حوالے نہیں کیا۔ عجیب آیات اور روایات ہیں، میرا دل چاہتا ہے فقط ایک حدیث پیغمبر اکرم کی
جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ ماہ مبارک میں تمہیں کیا کیا امتیازات دیے گئے. میں نے کہا نا پورا ایک بہار معنویت کا موسم ہے. اب اس بہار معنویت میں مجھے امام زمان سے قریب ہونا، یہ اپنے ذہن میں رکھیے. اس بہار معنویت میں، اس کشتی معنویت میں بیٹھ کر مجھے راہی ہونا ہے اپنے مولا کی جانب. پیغمبر فرماتے ہیں اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسہ. پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کو ماہ مبارک رمضان میں 5 چیزیں عطا کی گئیں. کتنی چیزیں عطا کی گئیں؟ 5 چیزیں عطا کی گئیں. لم یعطہا امت نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی بھی امت کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئی. یعنی کسی بھی نبی کی امت کو یہ 5 چیزیں عطا نہیں ہوئیں جو 5 چیزیں میری امت کو عطا ہوئیں. پہلی چیز کیا معلوم ہے؟ اذا کان اول یوم منہ نظر اللہ الیہم فاذا نظر اللہ عز وجل الی شیء لم یعذبہ. پہلی خاصیت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہترین مہینہ ہے خود کو امام زمان سے قریب کرنے کا. پہلی چیز جو آپ کو عطا ہوئی ہے ماہ مبارک رمضان میں وہ یہ کہ آپ مورد نظر پروردگار عالم ہو. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالی ابتدائے روز سے روزے دار پر نظر کرتا ہے، اور جس پر خدا نظر کرتا ہے، یہ حدیث کا جملہ ہے، لم یعذب ہو، اب اللہ اس پر عذاب نہیں کرتا. یعنی کتنی بڑی بات ہے نا. ہم جیسے حقیر، گنہگار، سراپا تقصیر بندوں پر خدا کی نظر کرم ہے. یہ پہلی چیز ہے جو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اور آپ کو عطا ہوئی ہے. وَأَمَّا الثَّانِیَہ، دوسری چیز کیا ہے؟ فَإِنَّ خَلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِینَ یُمْسُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اطیب من ریح المسک. آپ دیکھتے ہیں عصر کے وقت جب دھیرے دھیرے یہ روزے دار بیچارہ عصر کے وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے منہ سے بو آتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں دوسری چیز جو اس روزے دار کو عطا کی گئی ہے وہ یہ کہ اس کے بو کی، اس کے منہ کی بو کو پروردگار عالم مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار مانتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں یہ دوسری چیز ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس مہینے کی برکت سے. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسری چیز کیا عطا ہوئی ہے؟ عزیزو واقعاً اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اگر میں معنویت نہ پیدا کر پاؤں تو خدا کی قسم مجھے اپنے آپ پر حیف ہونا چاہیے. ایک طرف خدا کی نظر، میرے منہ کی بو بن گئی مشک و عنبر، اس کے بعد کیا؟ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ یستغفرون لہم فی لیلہم و نہارہم. اللہ تعالی ملائکہ کو مامور کرتا ہے کہ صبح و شام میرے بندے کے لیے تم توبہ کرو. کون؟ ملائکۃ اللہ بیٹھ کر ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. یہ تیسری چیز. یہ تمام وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں جہاں سے حوصلہ آنا چاہیے کہ اتنا سب کچھ جب ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے وجود میں ایک انقلاب آنا چاہیے. نہیں، اللہ کی خاص نظر، منہ کی بو بھی مشک و عنبر، ملائکۃ اللہ کا میرے لیے استغفار کرنا، اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز کیا معلوم ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ یَأْمُرُ جَنَّتَهُ أَنِ اسْتَغْفِرِي وَتَزَیَّنِی لِعِبَادِی. اللہ تعالیٰ جنت کو بھی حکم دیتا ہے اے جنت تو بھی میرے بندے کے لیے استغفار کر. عجیب مرحلہ ہے. یعنی جنت بھی اس بندے خدا کے لیے استغفار کرے. اور روایت کا جملہ وہ تزینی لعبادی، اللہ تعالیٰ جنت سے کہتا ہے جنت میرے بندوں کے لیے اپنے آپ کو تو آمادہ کر، یعنی تو تیار ہو جا میرے ان بندوں کے لیے. پانچویں چیز جو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں عطا ہوتی ہے، فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا. جب آخری رمضان کی رات آتی ہے
تو پروردگار عالم تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب غور فرمائیے، یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، یہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ اس عظیم مہینے میں میرے وجود میں انقلاب نہیں آنا چاہیے، میرے وجود میں چینجنگ نہیں آنا چاہیے، ایک تبدیلی نہیں آنے۔ پیغمبر کا وہ جملہ، خدا کی قسم، جو خطبہ شعبانیہ میں ہے نا، بار بار اس جملے کو ریپیٹ کریے، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ پیغمبر فرماتے ہیں ناکام آدمی، شقی اور بدبخت آدمی وہ ہے جو ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور مغفرت نہ کرا پائے۔ صحیح بات ہے، جب خدا معاف کرنے کو تیار ہے تو جو فرما رہے ہیں ملائکہ میرے لیے استغفار کر رہے ہیں، جنت میرے لیے آمادہ ہو رہی ہے، ان تمام کے ہوتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے اگر اپنی مغفرت نہ کرا پاؤں تو میں شقی نہیں ہوں، میں بدبخت نہیں ہوں۔ یہ ہم دنیاوی مثال میں بھی دیتے ہیں، ارے ایسے دور میں تم فیل ہو گئے، تو وہ جو فرما رہے ہیں میں مثال نہیں دینا چاہتا، جب سب کو یوں ہی پاس کیا جا رہا تھا وہاں پر تم نے کتنا خراب کام کیا کہ اس میں بھی فیل ہو گئے۔ ماہ مبارک رمضان کے آنے کے بعد بھی آپ اور میں مغفرت نہ کرا پائے تو مجھ سے کہ جہاں پر یوں ہی نمبر دیے جا رہے تھے، تھوڑا سا کوشش، تھوڑا کسی نے پین چلا دیا ہو، تھوڑا کسی نے پنسل چلا دی، تھوڑا سا کاغذ کسی نے بھر بھی دیا ہو تو نمبر دیے جا رہے تھے، ایسے ماحول میں بھی آپ فیل ہو گئے تو آپ نے ہنر کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جہاں سب پاس ہو رہے تھے وہاں پر اگر ہے ابو وہ ایک بہت مشہور ہے حسن بصری، اس کا ایک جملہ ہے، میں بار بار مومنین کے درمیان اس جملے کو پڑھتا ہوں تاکہ وہ مایوسی نہ آنے پائے۔ حسن بصری کا ایک جملہ کافی مشہور تھا، العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا۔ اس کا ایک جملہ تھا کہ دنیا میں اگر کوئی نجات پا جائے تو بہت تعجب کی بات ہے، اس کا جملہ کافی مشہور تھا، العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا۔ اگر کوئی اس دنیا میں سے جنت میں چلا جائے تو بہت تعجب کی بات ہے۔ کسی نے امام کو بتایا، امام سجاد علیہ السلام کو، ایک صلوات پڑھا کا مولا، یہ حسن بصری یہ جملہ کہتا ہے، حضرت نے فرمایا بالکل غلط جملہ ہے، العجب کل العجب ممن حلق کیف حلق ما سعت رحمت اللہ۔ تعجب اس پہ مت کرنا جو نجات پا جائے، جو نجات پا جائے اس پر تعجب نہ کرو، تعجب اس پر کرو کہ اتنی ساری رحمت الہیہ کے ہوتے ہوئے کوئی ہلاک کیسے ہو گیا۔ یعنی ماہ مبارک رمضان ہے، اس قدر نجات کے اسباب فراہم ہیں، ہم وہاں بھی کبھی کبھار کہتے ہیں ارے وہاں اتنا بچانے والے تھے پھر بھی وہ کیسے ڈوب گیا۔ توجہ فرمائیے، اگر ایک نئی جگہ پر کوئی ڈوبتا ہے تو آپ تعجب نہیں کرتے، کہتے ہاں تیرنا نہیں جانتا تو چلو ڈوب گیا، لیکن ایک جگہ جہاں پر آپ گئے ہوں اور بہت بچانے والے موجود ہوں وہاں پر اگر کوئی ڈوب جائے تو لوگ کہتے ہیں کیسے ڈوب گیا، وہاں تو 50 ٹیچر کھڑے رہتے تھے جو فوراً آدمی کو نکال لیتے تھے، یہ انسان کیسے ڈوب گیا ماہ مبارک رمضان کے ہوتے ہوئے، جہاں اس کی سانسیں تسبیح تھیں، جہاں اس کا سونا عبادت تھا، جہاں اس کے منہ کی بو جو ہے مشک و عنبر جیسی تھی، یعنی اتنی رحمت وسیع کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ہلاک ہو جائے تو تعجب کا مقام ہے۔ بس یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں آبادی کرنا ہے اور تیاری کرنا، اور دھیرے دھیرے توجہ فرمائیے، خدا کی قسم بہت سی معنویت، بہت سی روحانیت آپ کے وجود میں آتی ہے، ہم لوگ احساس نہیں کر پاتے۔ ماہ مبارک کی برکتیں اپنے وجود کو لے، بہت سی چیزیں آپ سے چھوٹی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں چھوٹی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے آپ کے اندر ایک کشش آئی ہے، خدا نہ کرے یہ گرد و غبار پھر پڑتے جائیں، یعنی یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے۔ ماہ مبارک رمضان کو فقط یہ نہ سمجھا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے صبح اٹھے سحری کیا نیت کیا سو گئے اس کے بعد جب اٹھے نہیں، امام سجاد علیہ السلام، ایک صلوات پڑھے محمد والے، حضرت کی ایک حدیث ہے اور کافی جو ہے مشہور دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، ایک دعا ہے استقبال ماہ مبارک رمضان، ایک دعا ہے وداع ماہ مبارک رمضان، یعنی جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے
تو حضرت نے ایک دعا پڑھی ہے، اور جب ماہ مبارک رمضان کو ہم ودا کہتے ہیں تو حضرت نے وہاں دعا پڑھی ہے۔ وہاں پر ایک کافی حسین دعا ہے، انشاءاللہ اگر کبھی حیات رہے تو اس پر گفتگو کی جائے، لیکن وہاں پر 2-3 جملے میں فقط نقل کروں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ماہ روزہ، ماہ سیام ایک ماہ انقلاب کا نام ہے، ایک ماہ قیام کا نام ہے، ایک ماہ ہجرت کا نام ہے، یعنی جہاں پر ہو وہاں سے نکلنے کا نام ہے، نہ یہ کہ خاموش بیٹھنے کا نام ہے۔ وہاں پر حضرت کا جو جملہ ہے، میں مولا کا جملہ پڑھوں تاکہ وقت ختم ہونے سے پہلے وہ جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ حضرت فرماتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اگر جو ہے میں آپ کو طریقہ بتاؤں، اگر آپ صحیفہ سجادیہ سے اللہم نکال دیجئے نا تو یہ نہج البلاغہ ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں وہ اللہم آتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ خالی دعا کرنا ہے، دعا نہیں، وہ پوری ایک نہج البلاغہ ہے۔ صرف آپ اللہم نکال دیجئے اور وہاں دیکھیے تو بہترین درس انسانیت ہے جو نہج البلاغہ میں دیا گیا ہے۔ وہاں پر حضرت کا یہ جملہ ہے ماہ مبارک رمضان کو لے کر، کیا فرماتے ہیں؟ شہر الصیام، ماہ مبارک رمضان کیا ہے؟ شہر روزہ ہے، وہ شہر الاسلام، شہر اسلام ہے۔ جملوں پہ توجہ فرمائیے گا، شہر الصیام، شہر الاسلام، و شہر الطہور، پاکیزگی کا مہینہ ہے، و شہر التمہیز، اپنے آپ کو آلودگیوں سے نکال لینے کا مہینہ ہے۔ یہاں پر ہر جگہ رکنے کی جگہ ہے، و شہر القیام، بس یہ جملے کم از کم یاد ہو جائیں، شہر الصیام، شہر الاسلام، شہر الطہور، شہر التمہیز، و شہر القیام۔ ایک دو جملوں کی جو وقت بچا ہے اس میں وضاحت کر دوں۔ شہر الصیام، روزے کا مہینہ ہے۔ وہ کون نہیں جانتا روزے کا مہینہ ہے؟ سب جانتے۔ مولا نے کون سی نئی بات کہہ دی؟ نہیں، توجہ فرمائے گا، شہر الصیام، پھر فوراً فرمایا شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ ہے۔ اسلام یعنی کیا؟ اسلام یعنی تسلیم۔ اب آئیے غور فرمائیے، یعنی حضرت در حقیقت روزے کے مراتب بیان کر رہے ہیں۔ کس روزہ رکھ کر تمہاری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی، روزے سے تمہیں اسلام تک پہنچنا ہے، یعنی روزے کی حالت میں رہ کر اپنے آپ کو مقام تسلیم میں لے کر آنا۔ شہر الاسلام کا مطلب یعنی آ کر ان کے سامنے، اہل بیت کے سامنے، رسول کے سامنے، خدا کے سامنے تم تسلیم ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ شہر الطہور، ہمارے وجود میں بہت گندگیاں ہیں، بہت غلاظتیں، میں اپنی بات کروں خدا کی قسم، بڑی غلاظتیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان ان تمام غلاظتوں کو میرے وجود سے کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ پاک کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے، بچوں کو دیکھا ہے کبھی کبھار، بچوں کی مثال اس لیے لوگ بیچارے اعتراض نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والوں، اور چونکہ ہم لوگ سب بچے رہ چکے ہوتے ہیں اس لیے مثال دینا اور آسان ہوتا ہے۔ کوئی اعتراض بھی کہے تو کہے ہم اپنے بچپنے کی بات کر رہے ہیں۔ خوب، اگر آپ بچوں کو دیکھیے نہانے نہیں جاتے، اور اگر ان کو اکیلے حمام میں بھیج دیا جائے تو کیا کرتے ہیں؟ 2-4 گھنٹہ ٹہل ٹول کے پھر ویسے ہی وہ مائیں ہوتی ہیں پھر زبردستی ان کو کیا کرتی ہیں؟ نہلاتی ہیں۔ وغیرہ انہیں اگر چھوڑ دیے، 2 جگ ادھر سے ڈالا، 3 جگ ادھر، 3 ادھر پھینکا، اور اس کے بعد جب نکلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے جو کثافتیں، غلاظتیں جو لگی ہوئی تھی وہ اپنی جگہ پھولی ہیں، نکلی نہیں۔ یعنی پانی پڑنے کے بعد کچھ غلاظتیں پھول جاتی ہیں، نکلتی نہیں، وہ کوئی ہو جو ملے۔ توجہ فرما رہے ہیں، پتہ نہیں بات واضح ہی نہیں۔ ماہ مبارک رمضان کیا ہے؟ شہر الطہور ہے۔ ہم آتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں بچوں والا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی بہت سی گندگیاں جو چھپی رہتی ہیں، کچھ پانی پڑھ کر انہیں پھلا دیتے ہیں اور یہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ کام نہیں کرنا ہے۔ شہر الطہور یعنی آپ کے وجود میں، میرے وجود میں جو گندگی ہے، صحیح معنوں میں جب میں ضیافت اللہ میں ہوں، جب میں خدا کی مہمانی میں ہوں، ان غلاظتوں کو اپنے وجود سے کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ بہت سی غلاظتیں، اب غلاظتوں کا نام لیا جائے، بخل غلاظت ہے، سخاوت قلب، جو دل بڑا سخت ہو گیا ہے،
یہ غلاظت ہے، جو قیامت بھول چکا ہوں یہ غلاظت ہے، جو عدالت سے دور ہوں یہ غلاظت ہے۔ یہ تمام غلاظتوں کو ہمارے وجود سے ماہ صیام پاک کرنے آیا ہے، تاکہ جب پاک ہو جاؤ تو صاحب مورد آیہ تطہیر کے ساتھ چلنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ پس شہر التحاور شہر پاکیزگی ہے، وہ شہر التمحیص، تمحیص کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ آپ نے سب نے شاید دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو، سونے کے اندر اگر کوئی ملاوٹ ہو جائے نا تو کھولایا جاتا ہے آگ میں، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سونا الگ ہو جاتا ہے، اتنا کھولایا جاتا ہے کہ سونا الگ ہو جائے اور وہ جو ملاوٹیں ہوں وہ الگ ہو جائیں۔ ماہ مبارک حضرت کیا فرماتے ہیں؟ شہر التمحیص ہے، یہ تمہارے وجود میں جو ناخالصی آ گئی ہے۔ خلوص کیا ہے؟ دل کا خلوص کیا معلوم ہے؟ کہ سوائے خدا کے کوئی اور تعلق نہ باقی رہے۔ تعلقات اگر دنیا کے زیادہ ہیں تو یہ ناخالصی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کیا کر رہا ہے؟ انہی ناخالصیوں کو میرے وجود سے دور کرتا ہے، اور جس قدر اخلاص میرے وجود میں آتا جائے گا دنیاوی تعلقات کمزور ہوں گے، ختم ہوں گے، تو ولی خدا سے تعلقات کیا ہوں گے؟ بڑھیں گے۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ کہ ولی خدا اگر کل کو آ جائیں اور مجھے بلائیں، اگر میرے وجود میں تعلقات کی ہزاروں زنجیریں ہوں تو میں حضرت کو بھی ٹائم دے کر آگے بڑھ جاؤں گا، نہیں مولا بھی بڑا کام ہے، آپ نے آنے میں جلدی کر دیا۔ کیا کچھ لوگوں نے کربلا میں یہ واقعہ نہیں رونما ہو، نہیں بتایا کچھ لوگوں نے حضرت کو مولا یہ آذوقہ ہے پہنچا کے گھر تک آتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے آ کر نہیں کہا مولا یہ میری شمشیر لے لیجئے، یہ میرے گھوڑے لے لیجئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں حضرت نے خط لکھا تو انہوں نے اس خط کے بعد کچھ غور و فکر نہیں کیا۔ آپ سمجھ گئے میں کس کا نام لینا چاہتا؟ جناب حبیب کو خط لکھا گیا، اس کے بعد جناب حبیب نے یہ بعض اوقات جو مصائب کے جملے ہیں کہ بیوی سے مشورہ کیا اور پوچھا، میرا دل چاہتا ہے جناب حبیب اپنی بیوی کو اس ثواب میں شریک کرنا چاہ رہے تھے، وگرنہ امام معصوم کے حکم کے آگے حبیب مشورہ نہیں کریں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ ہے روایات میں بھی ہے، بعض جگہوں پر ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر حضرت امیر سے فرمایا مولا میرا بھائی آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا تھا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں جا پایا، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ حضرت نے فرمایا کیا اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ ہمارے ساتھ جائے؟ کہا ہاں۔ تو حضرت نے فرمایا بالکل ثواب ملے گا۔ تو جو فرما رہے ہیں شاید جناب حبیب اپنی زوجہ کو اس عظیم معرکے کے ثواب میں شریک کرنا چاہتے ہیں، وگرنہ جناب حبیب کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے امام معصوم کے سامنے، امام معصوم کے حکم کے آنے کے بعد، لہٰذا یہ تمحیص۔ توجہ فرما رہے ہیں، پس ماہ مبارک رمضان میں میرے وجود کی ناخالصی کو دور کیا جائے تاکہ میں امام معصوم کے ساتھ چل سکوں۔ اب اگر یہاں تک آپ تیار ہو گئے، ماہ مبارک رمضان کو آپ نے سمجھا کہ ماہ رمضان ماہ قیام ہے، ماہ رمضان ماہ تمحیص ہے۔ یہ مولا کے جملے میرے جملے بھی نہیں، ماہ قیام ہے۔ ماہ قیام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان نہضت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، ایک جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے۔ عجب، آپ کہیں گے رمضان میں آپ لڑوانا چاہتے ہیں؟ نہیں، رمضان میں ایک جنگ کیجئے۔ کس سے جنگ کرنا ہوگا؟ اپنے آپ سے۔ یہ ماہ صیام ماہ خامشی نہیں ہے، یہ نہیں مہینہ ہے کہ ہم چپ چاپ اپنے گھر میں روزہ رکھ کر بیٹھ جائیں، نہیں، ایک ماہ قیام ہے، ماہ نہضت ہے۔ اٹھیے اور اپنے آپ سے جنگ شروع کریے، اور اس جنگ میں اگر آپ جیت جاتے ہیں تو امام معصوم کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ تھے جو تلوار چلانے میں بہت ماہر تھے، لیکن جب ان کا مقابلہ ان کے نفس کے ساتھ ہوا تو وہاں پر وہ ہار گئے۔ مثالیں آپ حضرات الحمدللہ اہل مجلس ہیں، آپ ساری مثالوں کو جانتے ہیں۔ زبیر نے تلوار چلانے میں کوئی کمی رکھی تھی؟ جب ان ہاتھوں سے تلوار چلانا تھا
بہترین تلوار چلاتا تھا، لیکن جب جنگ اپنے نفس کے ساتھ ہوئی ہے وہاں پر نہیں جیت سکا، وہاں پر امام معصوم کے مقابلے میں آ گیا۔ بہت سے تلوار ان بازوؤں سے جو چلتی وہاں بہت ماہر ہیں آپ، لیکن وہ جنگ جو آپ کو اپنے نفس کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، وہ جنگ جو مجھے اپنے آپ سے جنگ کرنی ہوتی ہے، وہاں آ کر میں ہار جاتا ہوں۔ اور واقعاً پھر وہاں پر مولوی نے مثنوی میں ایک شعر کہا، یہی آخری جملہ اور زحمت تمام۔ مولوی کہتے ہیں کہ نفس اجدرہاس ان کے مردیس از غم بیالتی افسردیس۔ وہ کہتے ہیں تمہارا نفس جو تم کو لگ رہا ہے بڑا ٹھنڈا ہے نا، یہ ہے نہیں، یہ زندہ ہے، یہ اجدر کی طرح زندہ ہے، یہ ابھی تھوڑا سے اس کو موقع فراہم نہیں ہوئے تو یہ افسردہ ہے۔ پتہ نہیں بات ہوئی یعنی ہم آپ جو کبھی کبھار کہتے ہیں ارے آج تک ہم نے بے ایمانی نہیں کیا، خب آپ کو بے ایمانی کا موقع نہیں ملا۔ توجہ فرما رہے ہیں مولوی کا یہ مصرع یہی ہے، نفس اجدرہاس ان کے مردیاس، یہ نفس اجدر ہے، یہ مرا تھوڑی نہیں ہے، از غم بی آلتی افسردیاس، حالات مہیا نہیں ہو پائے، وسائل مہیا نہیں ہو پائے، لہذا افسردہ ہے۔ ایک مرتبہ حالات مہیا ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ نفس کی حالت کیا ہے۔ خدا کی قسم پھر وہی کربلا کا قیام ہو، ہماری یہی کنڈیشن ہو، حضرت نرغہ اعداء میں گرے ہوں، ہمیں مدد کے لیے بلا رہے ہوں۔ میں آپ تمام حضرات کی جانب سے حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن کم از کم اپنی نسبت حسن ظن نہیں رکھتا کہ اس کنڈیشن میں آیا میں حضرت کے ساتھ جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا، جہاں میرے تعلقات دنیاوی اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ میں 2-4 روپیوں کے لیے اپنا دین قربان کر سکتا ہوں، تو پھر 2-4 لاکھ اور 2-4 کروڑ کی نسبت جب بات آ جائے تو پھر یہ میرا دین سالم ہوگا نہیں ہوگا۔ یہی ماہ مبارک رمضان میں اپنے وجود کو انہی ناخالصیوں سے، انہی تعلقات کو ختم کر کے ولی خدا سے تعلقات مضبوط کرنے کا نام ماہ مبارک رمضان ہے، جسے ہم ماہ خود سازی کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر آ کر ہم اپنی وجود کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا کہ خود سازی کے لیے بھی خود شناسی ضروری ہے، اور خود شناسی کے لیے خود یابی ضروری ہے۔ پہلے خود شناس بنیے، پھر خود کو پکڑیے، خود یاب، اپنے آپ کو کنٹرول میں لائیے، پھر خود سازی کا مرحلہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔